بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں قرآن پاک کی سورہ حجرات کی آخری آیات کا مطالعہ کر رہا تھا۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہاں پہنچا تو تفسیر اٹھا کے میں نے ان آیات کا شان نزول پڑھا تو شان نزول یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا، قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنو اسد۔ قبیلہ بنو اسد کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ کچھ دن کے بعد قبیلہ بنو اسد کے چند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر احسان جتانے لگے اور بتانے لگے کہ ہم تو آسانی کے ساتھ مسلمان ہو گئے ہیں۔ ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ آپ کو ہمیں مسلمان کرنے کے لیے کوئی جہاد نہیں کرنا پڑا، جد و جہد نہیں کرنی پڑی، زیادہ مشکل کام نہیں کرنا پڑا، آپ نے ہمیں دعوت دین دی اور ہم نے قبول کر لیا۔ گویا انہوں نے ایک قسم کا احسان جتایا کہ ہمارا آپ پر احسان ہے، لہذا ہمارا خصوصی خیال کیجیے۔ اس پر قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئی، یمنون علیک ان اسلموا، کہ یہ لوگ آپ کے پاس آ کر احسان جتاتے ہیں کہ ان اسلموا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم، ان کو کہہ دیجئے کہ تمہارا مسلمان ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر، دین اسلام پر کوئی احسان نہیں ہے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی، ایمان کی دولت تمہیں دی، تو یہ دین اسلام کا تم پر احسان ہے۔ آج جب میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے مسلمان، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو کوس رہے ہوتے ہیں کہ امریکہ کے پاس وہ چیزیں ہیں، یورپ کے پاس وہ چیزیں ہیں، مغربی معاشرے میں ہر شخص کو ہر نعمت، ہر سہولت میسر ہے، میڈیکل کی سہولت ہو، مکان کی سہولت ہو، گاڑی کی سہولت ہو، پیسوں کی ریل پیل مادی ساری چیزیں دستیاب ہے، اور ہم مسلمان 57 اسلامی ممالک ہیں، ہر جگہ پٹ رہے ہیں، ہر جگہ مر رہے ہیں، ہر جگہ کٹ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ ہلکا سمجھنے لگتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یاد رکھو دین اسلام کی جو دولت ہے، دین اسلام کی جو نعمت ہے، یہ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک طرف ترازو کے ایک طرف دنیا و ما فیہا، اس کی ساری چیزیں رکھ دیں، دوسری طرف کلمہ طیبہ رکھ دیں، تو کلمہ طیبہ جس پلڑے میں رکھا ہوگا وہ جھک جائے گا۔ تو دین اسلام کی جو نعمت ہے وہ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، دنیا چند روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ پلک جھپکنے میں میری 40 سال عمر ہو گئی ہے، پتہ ہی نہیں چلا 40 سال کیسے گزر گئے، اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، آج آجے کل آجے، بچے بھی جا رہے ہوتے ہیں، نوجوان بھی جا رہے ہوتے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہوتے ہیں، سارے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو دنیا ایک دارالامتحان ہے، جیسے کیسے اس دنیا نے گزر جانا ہے۔ کامیاب وہ شخص ہے جو اپنی ایمان کو، اپنی ایمان کی دولت کو بچا کر لے گیا۔ تو ہم مسلمانوں کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد جو ابد الآباد ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہ ہم مسلمانوں کی ہے۔ ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں کافروں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، جنت کی نعمتیں ہمیشہ ملنے والی ہے۔ اس لیے ایمان کی دولت پر راضی رہا کریں، یہ دنیاوی چیزیں اور مادیت کے پیچھے نہ بھاگیں۔ کل میرے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کے کہنے لگا میں اتنا غریب ہوں، میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، میں پریشان ہوں، سب کچھ، اتنی باتیں اس نے کی کہ وہ سمجھنے لگا کہ میں تو زمین کے ساتھ ملا ہوا ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یار آپ کی یہ آنکھ ہے نا، آنکھ ہے، میں آپ کو 50,000 روپے دیتا ہوں، مجھے اپنی ایک آنکھ نکال کے دے دے۔
دیں گے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو 50,000 روپے دیتا ہوں، ایک بازو کاٹ کے مجھے دے دیں گے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو 5 لاکھ روپے دیتا ہوں، اپنا گردہ نکال کے دیں گے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا اپنے کان کاٹ کے دے سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا انسان کے جسم جو اس کے جوارے ہیں، اس کے جو اعضاء ہے، یہ لاکھوں کروڑوں کے ہیں، ایک ایک گردہ 50 لاکھ میں بکتا ہے، اور پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کر ایک آنکھ نہیں بنا سکتے، ایک اس طرح کا کان نہیں بنا سکتے، اس طرح کا ہاتھ نہیں بنا سکتے، اس طرح کی ٹانگ نہیں بنا سکتے، خون نہیں بنا سکتے، دل نہیں بنا سکتے، دماغ نہیں بنا سکتے، جگر نہیں بنا سکتے۔ اگر ان سب چیزوں کی قیمت کو جمع کرو تو اس وقت آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں، کروڑوں روپے کی چیزیں ہیں۔ تو آپ تو بہت مالدار ہے، آپ کہہ رہے تھے میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس ایک ایک جو چیز ہے وہ لاکھوں روپے کی ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ باقی رزق حلال عین عبادت ہے، جتنا دنیا میں رہنا ہے اس کے لیے انتھک محنت کریں۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، جو آدمی جتنی محنت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا دے دے گا۔ آپ کو حامان کی طرح قارون کا خزانہ نہیں چاہیے، فرعون کی طرح مال و دولت نہیں چاہیے، آپ کو اپنی مختصر سی زندگی گزارنے کے لیے رزق حلال چاہیے۔ اس کے لیے نوجوان مہارتیں حاصل کریں، اسکل سیکھیں اور انتھک محنت کریں۔ القاسب حبیب اللہ، محنتی آدمی اللہ کا دوست ہے۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، جب صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ کے طرف ہجرت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کر دیا تھا۔ یعنی ایک جو انصاری تھا، وہاں سے جو ایک مہاجر بھائی تھا، مکہ سے ہجرت کرنے والا تھا مدینہ کی طرف، جو اس کی نصرت کرنے والے تھے، انصاری تھے مدینہ کا، ایک دوسروں کو بھائی بنا دیا۔ لیکن مہاجرین نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مارکیٹ دکھا دے۔ انہوں نے جا کر محنت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ دیکھا تو اس کا ہاتھ کھردرا تھا، کھردرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ہاتھ اتنا کھردرا کیوں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں صبح سویرے فجر کی نماز پڑھ کے میں پہاڑ پر جاتا ہوں، پہاڑ کاٹتا ہوں، چھوٹے چھوٹے کرتا ہوں، اس کو بازار میں مارکیٹ میں لا کے بیچتا ہوں، اس سے جو آمدن ہوتی ہے درہم دنانیر ملتے ہیں، اس سے میں اپنی بیوی بچوں خود کے لیے رزق حلال کا اہتمام کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اس وقت یہ تاریخی جملہ فرمایا، القاسب حبیب اللہ، محنتی آدمی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ جتنے نوٹ ہے، روپے، اس پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ رزق حلال عین عبادت ہے۔ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حقوق اللہ ادا کریں، اور اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کے رزق حلال میں تلاش میں، رزق حلال کی تلاش میں انتھک محنت کریں۔ جو مسلمان نوجوان ہیں اپنی ایمان کی نعمت پر شکر ادا کریں۔ زندگی نام شکر اور صبر کا ہے۔ جو نعمتیں آپ کے پاس میسر ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ کریں، اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس پر کیا کریں؟ شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں۔ اور جو چیزیں، جو دنیا کی نعمتیں نہیں مل رہی، جو تکلیفیں آ رہی ہیں، اس پر آپ صبر کریں۔ اگر آپ شکر اور صبر ان دو چیزوں کو اپنا لیں تو آپ کو احساس کمتری نہیں ہوگا۔ آج کے اس ویڈیو کا پیغام یہ ہے کہ نوجوان مسلمانوں کو وہ نوجوان، خصوصاً نوجوانوں کو جو باہر کی مادی اشیاء کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو کمتر سمجھتے لگتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہے، ان کو احساس کمتری سے باہر نکلنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جو ایمان کی دولت دی ہے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کو بھی راضی کریں، اللہ کے بندوں کو بھی راضی کریں، دنیا کے لیے اتنی محنت کریں جتنی دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کریں جتنا ہم نے وہاں رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی جو دولت ہے اس کے قدر کی توفیق عطا فرمائے اور رزق حلال عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔